موضوع الدرس في احوال المنافقین، سورۃ المنافقون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن المنافقين أنهم إنما يتفقهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ پاک نے خبر دی ہے منافقین کے بارے میں کہ وہ زبانی کلامی اسلام کا اظہار کرتے ہیں جب حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان کے باطن کے اندر نہ اسلام ہے نہ دین ہے، بلکہ اس کی ضد میں یعنی کفر ہے اور عداوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ولہذا قال تعالی: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اي اذا حضروا عندك واجهوك بذلك۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کلمے کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ، حالانکہ حقیقت یہ نہیں جو کہہ رہے ہیں۔ وَلِهَذَا اعْتَرَضَ بِجُمْلَةٍ مُخْبَرَةٍ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں ایک ایسا جملہ استعمال فرمایا جس سے خبر دی کہ آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ رَسُولُهُ، ثم قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أخبروا به، یہ منافق جو خبر دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، وَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا لِلْخَارِجِ، باعتبار خارج کے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن لأنهم لم يقولوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، وَلِهَذَا كَذَّبَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ اعْتِقَادِهِمْ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ نشہد انک لرسول اللہ، اب بظاہر تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے، ان کا اعتقاد نہیں ہے، وہ دلوں کے اندر تصدیق نہیں کرتے اور نہ حضور کو سچا سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو جھوٹا قرار دیا کہ میرے مدنی یہ جھوٹے ہیں، ظاہراً کہہ رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے کفر ہے، ان کے اندر جو ہے عداوت ہے۔ اور منافق کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو،
اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تین چیزیں نہ ہوں. جو محدثین نے اور سلف صالحین نے فرمایا کہ الایمان تصدیق بالقلب، دل کے اندر تصدیق ہو، و اقرار باللسان، اور زبان سے اس کا اقرار بھی ہو، وعمل بالارکان، اور سارے اعضاء جو اللہ نے دیے ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق عمل کریں، پھر جا کے ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اگر زبانی کلامی ہے تو وہ بھی ایمان نہیں، اگر دل میں تو ہے لیکن اقرار نہیں کیا تب بھی مسلمان نہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ دل میں وہ اسلام کو اچھا سمجھتے اور جانتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو وہ مسلمان نہیں ہوں. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ تصدیق بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو گویا وہ بھی کامل الایمان نہیں ہے، کہ اس کا ایمان جو ہے وہ پایہ تکمیل پہ نہیں پہنچا. جیسے درخت تو ہو لیکن ثمر کوئی نہ ہو، تو ایسے بے ثمر درخت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ جلانے کے کام آتا. درخت وہی باعث احترام ہوتے ہیں جن پہ پھل ہوتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، سردی سے گرمی سے بچایا جاتا ہے. وقوله تبارک وتعالی اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ ای اتقوا الناس بالایمان الکاذبة والحلفان الآثمة ليصدقوا فيما يقولون فاغتر بهم من لا يعرف جلیت امرهم فاعتقدوا انهم مسلمون فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون وهم من شانهم انهم كانوا في الباطل لا يعلون الاسلام واهله خبالا فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اتخذوا ایمانهم، وہ قسمیں کھا کے ڈھال بناتے ہیں، یعنی لوگوں سے بچتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر اور بڑی غلط قسمیں کھا کے، تاکہ لوگ ان کو سچا سمجھیں، دھوکے میں آ جائیں اور اعتقاد کریں کہ وہ پکے مسلمان ہیں. دیکھو قسمیں کھا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح ربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون، وہ بھی انہی کی طرح عمل کریں اور جو کہتے ہیں ان کو سچا سمجھ لیں. من شانہم، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ باطن کے اندر ان کو نہ اسلام کی کوئی قدر ہے نہ مسلمانوں کی کوئی قدر ہے. تو یہ بات جو ہے یہ سب سے زیادہ ضرر مسلمانوں کو پہنچانے والا یہی طبقہ ہوتا ہے جو منافق ہے، کیونکہ کھلے ہوئے دشمن سے تو ہر آدمی بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو دشمن نظر نہ آئے اس کا کیا علاج کرے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ کون ہے؟ شیطان. کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن اور یہ ازلی اور ابدی دشمن ہے. دیکھیں نا، بعض دشمن ہوتے ہیں دشمنی کی سال دو سال کے بعد سلو ہو گئی، لیکن یہ ایسا بدبخت دشمن ہے کہ حضرت آدم کے وقت سے لے کر جب تک شیطان کی حیات ہے اور زندگی ہے وہ دشمن. اور دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں شیطان نظر بھی نہیں آتا کہ بھئی شیطان کدھر ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ اور خطرناک بات ہے کہ دشمن بھی خطرناک اور ایسا دشمن جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اچھا، اور یہ بھی عجب بات ہے کہ شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. شیطان سب دیکھتا ہے. اسی لیے جب مقام بدر میں سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے ابو جہل لشکر لے کے جا رہا تھا تو شیطان بھی ساتھ، ایک سردار کی شکل میں کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، بس ایک ہی دفعہ مسلمانوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دو. ان کو ہمت بڑھا رہا. جب میدان بدر کے قریب پہنچ گئے تو اب شیطان ذرا پیچھے ہونے لگا. اب دیکھا ابو جہل نے کہ یہ تو بڑے زور شور سے نعرے لگا رہا تھا اور ہمارا ساتھ دے رہا تھا، اب یہ پیچھے کیوں ہو رہا ہے؟ تو اسے پکڑ لیا.
اس نے کہا کیوں ایسے کیا کر رہے ہو, کیوں ہٹ رہے ہو؟ اس نے کہا سچی بات پوچھتے ہو؟ نے کہا ہاں پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا انی ارا ما لا ترون, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں سکتے ہو, بس مجھے جانے دو, میں نہیں جا سکتا. کیونکہ اس نے ملائکہ کو دیکھ لیا کہ وہاں اللہ کے فرشتے ہیں, وہ تو دیکھ سکتا تھا نا. اب ابو جہل تو نہیں دیکھ سکتا, وہ تو سمجھ گیا کہ بھی اب کافروں کی مار کا وقت آ گیا, یہ تو مریں گے, فرشتوں کا کون مقابلہ کرے گا؟ تو وہ ایسا دشمن ہے کہ انی ارا ما لا ترون, میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو. تو اللہ نے ہمیں بھی علاج بتلایا, حضور پاک نے بھی علاج بتلایا کہ ایسے ظالم دشمن جو نظر نہ آئے, اس سے بچنے کے لیے تم اس کی پناہ میں آ جاؤ جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ پکڑو, اور اللہ کی ذات کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. تو جب تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر شیطان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس لیے ہمیشہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی ایسے خطرات ہوں تو آدمی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ کلمات جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. ورنہ شیطان تو ایسا دشمن ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا, ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, ہمارے کھانے میں ساتھ شریک ہوتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو پھر شیطان شریک نہیں ہوگا, پھر شیطان شریک نہیں ہو سکتا. اور اگر تم نہیں پڑھو گے تو شیطان شریک ہو جائے. یعنی وہ ایسا ظالم ہے, اللہ معاف فرمائے, کہ کسی مقام پر انسان کو نقصان دینے سے نہیں چھوڑتا ہے, اور بالکل کھل کے اس نے کہا, چھپایا بھی نہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. اس نے کہا میرا اللہ, میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی ہر طرف سے ان کو گمراہ کروں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ کافر ہو جائے گی, بہت تھوڑے ہوں گے جو تجھ پر ایمان لے آئیں, کیونکہ میں ہر طرف سے ان پہ حملہ کروں. تو اسی لیے شیطان جو ہے انسان پر ہر طرف سے حملہ کرتا ہے. کیا معنی ہے؟ یعنی آپ کے آگے سے زبان کے معاملات ہیں, ہاتھوں کے معاملات ہیں, پاؤں کے معاملات, ہر طرف سے وہ حملہ کرتا ہے. لیکن بعض اولیاء اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ شیطان نے کیا کہا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں چار طرف سے حملہ کروں گا. مانا یہ تھا کہ چاروں طرف سے ان کو میں حملہ کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اوپر سے اور نیچے سے, حالانکہ جیسے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے, جہاد تو 6 ہیں, جہاد تو 4 نہیں ہے نا. تو یہ نہیں کہہ سکا. انہوں نے کہا اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ اوپر سے اپنی رحمتیں بھیجنی ہیں, وہ اوپر کا نام ہی نہیں لے سکا. اور نیچے سے جو آدمی دشمن کے اس میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا ہے. آپ جا رہے ہیں کہ گڑا تھا, پاؤں گڑے میں گر گئے, کتنا بڑا زور والا آدمی ہو, کیا کرے گا؟ تو اللہ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ نیچے سے کھینچ لے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ابلیس نے یہ کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اس لعین نے کہا مولا مجھے تیری عزت و عظمت و قدرت کی قسم میں. دیکھو وہ بھی اللہ کو مانتا ہے, بدبخت ہے نا, اللہ کو تو مانتا ہے. اور ہماری طرح وہ قسمیں لوگوں کی نہیں کھاتا ہے, قبروں کی نہیں کھاتا ہے, قسم بھی اللہ کی کھا رہا ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یا اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے,
تیری عزت و عظمت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا مگر صرف وہی لوگ بچیں گے جن کو تم نے چن لیا ہے، جو تیرے خاص بندے ہیں وہ تو میرے حملے سے بچ جائیں، ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے بھی فرمایا، اپنے اللہ پاک نے فرمایا ابلیس بات سنو، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میرے بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا تم کرو جتنا زور لگا سکتے ہو، لیکن جب بھی بندے گناہوں کے بعد ایک دفعہ میرے دروازے پہ گڑ کر آگے گر پڑے اور توبہ کر لی میں بھی سارے گناہ معاف کر۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ مینا و عرفات کے حج کے دنوں کے اندر آپ نے فرمایا میں نے شیطان کی کیفیت دیکھی ہے، اس قدر بدبخت ویلا کر رہا ہے اور ماتم کر رہا ہے اور مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے اور چیخو پکار کر رہا ہے، کہتا ہے مولا سارا سال محنت کر کے میں ان کو برباد کرتا ہوں، ایک دن آتے ہیں اور آپ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ بخشوا کے چلے جاتے ہیں، میری تو سال کی کمائی ختم ہو گئی، میں تو برباد ہو گیا، میرا تو خسارہ ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان لعین جو ہے وہ ایسا دشمن ہے کہ اس دشمن کے حملے سے ما سوائے اللہ کی رحمت کے، اللہ کی پناہ کے ہم نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انسان جب میاں بیوی ہیں وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو کپڑے کھولنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کر لیں کہ اللہم جنبنی الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر وہ شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ ورنہ جب میاں بیوی ملتے ہیں جمع کریں تو شیطان بھی اندر اپنا حصہ ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، غور کرو، آدمی کو حرام میں لذت ملتی ہے اور حلال میں نہیں ملتی۔ اپنی بیوی جو ہے اس کو پرواہ نہیں، وہ لاکھ خوبصورت ہو، فرما بردار ہو، شریف ہو، پاک دامن ہو، نیک سیرت ہو، نیک صورت ہو، اس کو پسند ہی نہیں، اور وہ جو تتلیاں اڑتی پھرتی ہیں ہر روز نئے آدمی کی گود میں ہوتی ہیں وہ ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ اس ملاپ میں شیطان بھی اپنا اندر حصہ ڈالتا ہے، اس لیے ان کے لیے وہ باعث لذت بن جاتی۔ اور جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان بچ جاتا۔ اور دوسرا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی جب شیطان کا اثر تیرے نطفے میں آئے گا تو صاف بات ہے کہ اس اولاد میں بھی آئے گا جو پیدا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ آج اولادیں جو ہے نافرمان ہیں کہ ان چیزوں کی آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور کون دعا پڑھے اور کون کیا کرے، اور اس وقت کا بھئی کچھ نہیں آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لو، چلو اور دعا آپ کو نہیں آتی ہے صرف اتنا پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ حمام میں بھی جاؤ تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ ان ناپاک جگہوں پر شیطان ہوتا ہے، وہ چھیڑتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ، اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب امرأت عمران نے منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلها منی انک انت السمیع العلیم، اور اس کے بعد جب وہ بچی پیدا ہو گئی تو اس نے عرض کیا اللہ آپ تو جانتے ہیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ تو بی بی مریم نے کی والدہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی، اس کی آگے نسلوں کو بھی شیطان رجیم کے حملے سے۔ انی اعیذها بک، میں تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتی ہوں، وذریتها من الشیطان الرجیم۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا خیال، بھائی جو مسلمان نہیں ہیں ان کا تو ماتم کرنا چھوڑ دینا، وہ تو کافر ہیں، سیدھی سی بات ہے، اسلام کو مانتے ہی نہیں۔
لیکن جو مسلمان ہیں کم از کم وہ تو اسلام کو سمجھے نا. دیکھو نا جی آج جو کچھ ہو رہا ہے کہ بیٹا باپ کا دشمن ہے، بیوی خامند کی دشمن ہے، آشنا سے مل کے خامند کو قتل کرا دیتی ہے، بیٹا منشیات کے چکر میں باپ کو قتل کر دیتا ہے. ایسے درندے پھر رہے ہیں جو 5 سال کی بچیوں سے بھی زنا کرتے ہیں. تو جب اس قسم کا ماحول ہو جائے اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ کوئی ایسے تو نہیں ہو گیا نا فوراً. چلو ہم کہہ دیتے ہیں جی ہمارے دشمنوں نے ان کو خریدا ہے، کفار نے خریدا ہے، یہودیوں نے خریدا ہے، ان کے اعلی کار ہیں، ان کی مدد، بھائی انہوں نے سب کچھ کیا ہے. لیکن یہ زنا کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال کی لڑکی کو پکڑ کے زنا کرو، یہ بھی انہوں نے کہا. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ سیلاب کے مرے ہوئے سڑکوں پہ بنوں پہ بندوں پہ پڑے ہوئے ہیں جا کے رات کو ان کی لڑکیاں اٹھا لو. یہ بھی انہوں نے ان سے کہا ہے کہ لڑکی بیچاری اپنے سکول سے اور کالج سے نکل رہی ہے اور ایک ذمہ دار کا بیٹا آگے زبردستی اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا ہے آپ کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب ہم دین سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، پھر اللہ کو ہماری کیا ضرورت؟ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم اگر بھول جاؤ گے تو پھر اللہ بھی اپنی رحمت سے تمہیں بھلا دے. تم اگر اعراض کرو گے قرآن سے اور حدیث سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے پھر رخ پھیر لے. اسی لیے حکم ہے نا کہ نماز میں کھڑے ہو ادھر ادھر نہ دیکھو، اگر تم نظر پھیرو گے تو اللہ کی نظر ہٹ جائے. اسی لیے حکم ہے کہ نماز میں کھڑے ہو تو کوئی اور چیز، مثلا آگے یہ آیت رکھی ہے آپ وہاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سورۃ المنافقون مدنیہ، تو نماز ختم. اسی لیے حکم ہے کہ کوئی پھولدار چیز، جیسے بی بی صاحبہ نے ایک دفعہ پردہ لٹکا دیا، حضرت ہمیں ہٹا دو. میں خود سوچ رہا تھا کہ آج میری نماز کے اندر کیوں ایسے خیالات آ رہے ہیں. اگر سامنے ایک پردہ لگا ہوا ہو، اس میں تھوڑے بہت بوٹے شوٹے بنے ہوئے ہوں، اگر وہ اللہ کے نبی کے خیالات کو کھینچ سکتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور ایسی خوبصورت انہوں نے جناب جا نمازیں بنا دی ہیں کہ آدمی انہیں کے پھول ہی دیکھتا رہتا ہے، بس آدمی صف ہی دیکھتا رہتا ہے، آدمی جناب قالینوں کو دیکھتا رہتا ہے کیسے پھول کیسا بنا ہے، کون کون سے اس میں رنگ ہیں، کتنی ناٹ ہے، کتنی دبیز ہے، یار یہ اونی ہے یا سوتی ہے، اسی میں کھڑے نماز ہو رہی. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ خالص پتھر پہ نماز پڑھو افضل ہے، اس لیے تمہاری توجہ ادھر ادھر نہ ہٹے. اچھا اگر آپ نے جائے نماز بھی لینی ہے کچھ سادہ لے لو. اگر آپ نے مثلا حرم میں مساجد میں آج کل قالینیں بچھی ہوتی ہیں، کوئی کپڑا رکھ لو بچھا دیا تاکہ تیری وہ جو نظر ہے نا وہ نہ ہٹے. جب تیری نظر ہٹے گی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور سنت نفل وہاں جا کے پڑھو جہاں تجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. یہ کتنا ہمارے بھائی ہمارے بزرگ حاجی آ رہے ہیں، نماز کا سلام ہوا وہی کھڑے ہو گیا، بتا میں اللہ اکبر سنتیں پڑھے. خدا کے بندے خدا کا خوف کرو. جتنے طواف والوں کا راستہ روکو گے ان سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. اور پھر کون سی نماز ہے؟ کوئی تمہارے اوپر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر دھکا دے رہا ہے، کوئی ادھر دھکا دے رہا ہے، کوئی آگے سے گزر رہا ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے طواف کر لیا، فرض پڑھ لیا، ہٹ جائیں، ایسی جگہ کھڑے ہوں آگے آپ کے ستون آ جائے تاکہ کوئی عورت کوئی مرد آپ کے آگے گزر نہ سکے اور آپ کی توجہ ادھر ادھر مبذول نہ ہو، وہاں کھڑے ہو کے سنتیں ادا کریں. اسی لیے میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں تو نماز کی سنتیں ہمیشہ گھر میں پڑھتے تھے. وہ تو مسجد میں آ کر کبھی تحیت المسجد پڑھ لی،
دیکھا کہ ٹائم ہے تو کبھی 2 رکعت پڑھ لی، ورنہ جو اصل سنتیں ہیں وہ حضور ہمیشہ گھر میں پڑھ کے آتے۔ لیکن آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بس آئے ہیں، ایک بھیڑ ہے، چل رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، موبائل کان سے لگے ہوئے ہیں، نہ ذکر ہے، نہ تسبیح ہے، نہ اللہ کی یاد ہے، وہ اپنے حال حوال کر رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے حرم کو ہم نے اسٹوڈیو بنا دیا ہے، ہر طرف کیمرے لے کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، محرم بھی ہیں، غیر محرم بھی ہیں۔ انا للہ و انا، حرم اسی لیے آپ آئے کہ یہاں فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، اور یہ کعبے کے ساتھ کہا جب میرا بھی تم کھینچ، میں تمہارا کھینچ رہا۔ خدا کے بندے، جس کے لیے تم آئے ہو تو دیکھ رہا ہے، اسے تو فوٹو کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ جو اصل وجہ کیا ہے کہ ہر طرف سے شیطان کا حملہ ہے، ہر طرف سے۔ موبائل آیا تو شیطان نے اس میں بھی راستے نکال دیے، کیمرے لگا دیے۔ موبائل آیا اس میں بھی گانے لگا دیے۔ موبائل آیا اس میں بھی اس نے موسیقی اور ڈانس اور پتہ نہیں کیا کیا ڈسکو کے گانے لگا دیے۔ موبائل آیا اس میں جناب اس نے ساری دنیا جہان کی انٹرنیٹ پہ جو برائیاں ہیں وہ آپ کے سامنے لا دی۔ موبائل آیا اس نے ای میل کے ذریعے پوری دنیا میں تمہارے تعلقات جو ہیں وہ قائم کر دیے، کبھی فیس بک کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ روز میسج آ جاتے ہیں، جی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ روز میسج آ جاتے ہیں، اچھا کبھی کبھی تو لڑکیوں کے میسج ہوتے ہیں، ہمیں پڑھ کے حیا آتی ہے، انہیں لکھتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہر طرف سے شیطان ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر میں، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ فساد ہی فساد۔ تو اس لیے اور علاج کیا ہے؟ الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو، وانیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف رجوع کرو، نمازیں پڑھو، استغفار کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور بری صحبت سے بچو۔ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے نا تو آج مہربانی کر کے گھر میں جا کے ذرا اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، سب کے موبائل اپنے پاس لے لو، ذرا چیک تو کرو کہاں کہاں فون کرتے ہیں۔ 15 منٹ میں تمہارے آگے ساری حقیقت کھل جائے گی کہ ہمارے گھر سے پیغام کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ پہلے تو انشاءاللہ تمہیں فون کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیں گے، اگر اتفاق سے تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو چیک تو کرو کس کس نمبر پہ کال جا رہی ہے، تو ان کو کال ملا کے بات کریں، آپ کون ہیں جی، بات کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کون کر سکتا ہے؟ بس بہرحال ہمارا کام کہنا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِهَذَا كَانَ الضَّحَاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ يَكْرَهُ اتَّخَذُوا إِيمَانَهُم جُنَّةً اے تصدیقهم الظاہر جنتن تقیتن یتقون به القتل۔ وہ فرماتے تھے یہ قسم نہیں ہے، لفظ جو ہے ایمانہم نہیں بلکہ ایمانہم ہے، یعنی منافق ظاہراً ایمان لاتے ہیں، اپنے ایمان کو ڈھال بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، ہم بچ جائیں۔ اس لیے فرماتے والجمہور یکرہوا ایمانہم جمع یمین، لیکن جمہور مفسرین جو ہیں وہ فتح کے ساتھ ایمانہم پڑھتے ہیں، ایمان یمین قسم کی جمع ہے۔ وقوله تبارک و تعالی ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون اي انما قدر عليهم النفاق رجوع الايمان الى الكفران واستدرارهم الضلال بالهدى وطبع الله على قلوبهم وهم لا يفقهون اي فلا يصل الى قلوبهم هدى ولا يخرج اليها خير ولا تعتدي انما قدر عليهم۔ اللہ پاک نے ان کے لیے کفر کیوں مقدر کر دیا کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد چھوڑ دیا، خود کفر کیا،
اور انہوں نے ہدایت پر ضلالت کو ترجیح دی۔ جب انہوں نے ہدایت کے بجائے ضلالت چن لی، ایمان کے بجائے کفر چن لیا، حضور پاک کی اطاعت کے بجائے دشمنی چن لی، تو اب اللہ نے بھی ان کے دلوں پہ مہریں کر دی ہیں، اب ان کو کوئی خیر کی بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ جب سیل قدرت کی لگ گئی، لا یصل الیہم خیر، اب کوئی خیر اندر جا ہی نہیں سکتی، نہ ان کو کوئی ہدایت کا راستہ سمجھ آ سکتا ہے، نہ مل سکتا ہے۔ اب دوسری بات اللہ نے فرمایا منافقین کے ظاہری احوال کے بارے میں، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وإن یقولوا تصغی لقول وکانوا اشکالا حسنۃ وذوی فصاحۃ وألسنۃ وإذا سمعوا السامع یصغی إلی قولہم لبلاغتہم وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والحلع والجزع والجبن۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ وہ منافقین جو تھے بڑے خوبصورت شکلوں والے تھے، بڑے ان کا جب حتیٰ کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آتا ہے کانا جسیمن، کانا جمیلن، کانا فصیحن، کانا ذلق اللسان، کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، بڑا خوبصورت لمبا چوڑا آدمی اور بڑی فصاحت سے بات کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی ظاہری شکل ایسی ہے کہ اور اگر بات کریں تو آدمی توجہ کر کے ان کی بات کو سنتا ہے، چونکہ ان کی کلام میں بلاغت ہے، فصاحت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انتہائی کمزور ہیں، انتہائی ذلیل ہیں، انتہائی بزدل ہیں، انتہائی پریشان ہیں۔ بظاہر ڈیل ڈول ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر میں تو ہے لیکن اندر حال یہ ہے کہ ذرا بھی کھٹکا ہو تو کہتے اوہ ہمارے بارے میں تو پتہ نہیں لگ گیا، ہمارے بارے میں تو کوئی خبر نہیں آ گئی، کیونکہ اندر جو چور چھپا ہوا ہے ذرا سی بھی بات ہو تو ڈر جاتے ہیں۔ یا زبون کل سیئۃ علیہم کلما وقع امر او کائنۃ او خوف یعتقدون جبنہم انہ ناظر بہم، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی خبر آتی ہے، کوئی بات کہتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر جو منافقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کھول کے بیان نہ فرما دیں۔ اشیۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذی یغشى علیہ من الموت واذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد اشیۃ علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یہ بہت بڑے تمہارے لیے بدبخت جو ہیں بڑے جرت والے ہیں، لیکن جب آتا ہے خوف تو دیکھو ان کی آنکھیں ایسے پھرتی ہیں جیسے مرنے والا ڈر کے مارے دیکھتا رہتا ہے، اور جب خوف چلا جاتا ہے اب زبانیں تیز ہو جاتی ہیں، چڑھ دوڑتے ہیں مسلمانوں پر۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لے آئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، وہم جہامات مصور بلا معنی، یعنی یہ فقط صورتیں ہیں، فقط شکلیں ہیں جن کا معنی کچھ نہیں ہے۔ جیسے کاغذوں کے پھول سے کبھی خوشبو نہیں آ سکتی ہے، دیکھنے میں تو پھول ہے لیکن حقیقت میں وہ کاغذ ہے کچھ نہیں، یہ بھی اسی طرح بے معنی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، میرے مدنی آپ دیکھ لیں سمجھ لیں، هُمُ الْعَدُوُّ، یہ ہیں آپ کے دشمن، فَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچیں، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ کی ان پہ لعنت ہو، یہ کیسے پھر گئے ہدایت کو چھوڑ کے دلالت کی طرف؟ اے کیف یسمون ہدایت دلالت قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا یزید قال حدثنا عبد الملک ابن قدامۃ الجمحی عن سائر بن بکیر بالفرات عن سعید بن سعید المقبری عن ابیہ النبی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للمنافقین علامات یعرفون بها۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافقین علامات، منافقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، یعرفون بها، وہ ان نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، تحیتهم لعنۃ وطعامهم نہبۃ وغنیمۃ غلول ولا یقربون المساجد الا حجرا، ان کا آپس میں سلام جو ہے وہ گالی ہوتی ہے،
بات کریں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، سمجھ لیں کہ یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور ان کا مال جو ہے وہ لوٹ کا مال ہوتا ہے، حلال سے وہ دور ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا اور اگر وہ مال ان کو مل جائے تو اس میں غلول اور خیانت کرتے ہیں۔ ولا یقربون المساجد، مسجدوں کے قریب ہی نہیں آتے ہیں مگر تھوڑے تھوڑے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا دبرا، اور نماز کے لیے بھی نہیں آتے ہیں مگر ایسے جیسے پیٹ دے کے جان چھڑانے کے لیے، سر سے بوجھ اتارنے کے لیے آتے ہیں۔ مستکبرین لا یعرفون ولا یعلفون، اور اتنے متکبر ہیں، نہ کسی سے محبت کرتے ہیں، نہ کسی سے متواضع بات کرتے ہیں، اور نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ خشبن باللیل سخب بالنہار، رات کو ایسے ہیں جیسے لکڑی کھڑی ہو اور دن کو شور مچانے والے ہیں۔ یہ جو ہے ساری علامات جو ہیں سخب بالنہار، علامات نفاق ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث، حضور پاک نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور اسی طرح میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خاصم فجر، کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ کیونکہ مومن جو ہے کبھی اس کی زبان پہ غلط لفظ آ ہی نہیں سکتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ جو ہے احتیاط کریں۔ اب اللہ پاک فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ اب یاد رکھیں کہ جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے سنا ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی نے اپنی جماعت میں بیٹھ کے میرے مدنی پاک کی شان میں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی اور ساتھ اپنی جماعت سے کہا کہ بھی آج کے بعد تم صحابہ کی مدد بند کر دو، ان کی اعانت بند کر دو، یہ خود بخود بھاگ جائیں گے، جب کھانے کو نہیں ملے گا تو کیا کریں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم مدینے پہنچ جائیں، مدینے میں پہنچنے کے بعد چونکہ ہم عزت والے ہیں، غلبے والے ہیں، قوت والے ہیں، ہم ان کمزوروں کو اب مدینے سے نکال دیں گے، بس اب ان کو ہم رہنے ہی نہیں دیں گے۔ اور یہ ساری باتیں جو تھیں زید ابن ارقم صحابی نے سنی
اور اپنے چاچے کی ذریعے حضور کو پہنچا دی کہ انہوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، یاد رکھو کہ جتنے ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، یہ مسائل بناتے نہیں ہیں، سمجھا کرو، یہ مسائل بتاتے ہیں، مسائل بناتے نہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، خود نہیں بناتے۔ انہوں نے اس آیت سے بھی ایک مسئلہ سمجھا، انہوں نے کہا کہ بھائی کسی کے بارے میں جا کے بات کہنا کہ فلاں آدمی ایسا ہے ایسا ہے ایسا، یہی تو غیبت ہے۔ یعنی ایک آدمی کے بارے میں آپ جا کے کہیں کہ جناب وہ شرابی ہے، وہ جناب ایسی باتیں کر رہا، یہی تو غیبت ہے، اور غیبت تو منع ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کرنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا یاد رکھو یہ غیبت ہے، یعنی واقعی وہ شرابی ہے، پھر تم نے کسی سے کہا تو غیبت ہے۔ اگر وہ شرابی نہیں ہے اور پھر تم نے کہا یہ تو بہتان ہے۔ غیبت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں وہ بات کرو، اگر وہ سامنے ہو تو اس کو بری لگے اور وہ عیب اس میں ہو، پھر بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حکم ہے کہ غیبت نہ کرو، حکم ہے کہ لا تغتابوا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے بارے میں چغل خوریاں نہ کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں گندی باتیں نہ کیا کرو، بھائی بن کے رہو۔ تو جب غیبت حرام ہے تو اس صحابی نے کیسے کیا کہ آ کے کہا کہ عبداللہ ابن بھائی نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا؟ تو اس سے اب فقہا نے مسئلہ نکالا، انہوں نے کہا غیبت تب ہے جب اس بات کا کسی کو ضرر نہ پہنچ رہا ہو۔ ایک آدمی چوری کا مشورہ کر رہا ہے کہ رات جناب فلاں گھر میں ہم ڈاکہ ڈالیں گے، آپ نے سن لیا ہے، تو اب یہ غیبت نہیں کہ آپ ان کو جا کے بتائیں بھی تمہارے گھر میں رات ڈاکہ پڑنے والا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، یہ غیبت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب شان نبوت میں گستاخی ہو رہی ہو تو پھر کون برداشت کر سکتا ہے؟ کون وہ انسان ہے جو شان رسول پاک میں گستاخی کی بات یعنی سن نہیں سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا؟ لوگوں نے اپنے گھر میں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ابو بکر جیسا نرم دل آدمی بھی یہ چاہتا تھا کہ اگر میرا بیٹا بھی آج سامنے آ گیا تو میں گردن اڑا دوں گا، میرے نبی کا دشمن ہے، لڑنے آیا ہے، پھر رعایت کس بات کی؟ کتنے صحابہ نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، کتنے صحابہ نے اپنے والدین کو قتل کیا؟ وجہ کیا تھی؟ جب اسلام ہے، حضور کی محبت ہے، یہ حضور کے دشمن ہیں، تو اس لیے چونکہ وہ حضور کی شان میں گستاخی تھی اور صحابہ کو ضرر پہنچانے کا پروگرام تھا کہ ہم مدینے میں جانے کے بعد ان کو نکال دیں گے، تو اس ایسے حالات میں اگر کوئی خبر دے تو وہ غیبت نہیں ہوتی، وہ حرام نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ اس طرح علماء استنباط کرتے۔ اچھا وہ کیسے غیبت نہیں ہوتی؟ کہ جب حضور پاک نے ان کو بلایا منافقین کو، انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ، حضور ہمیں اللہ کی قسم ہے، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہم آپ کے خلاف ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے قسمیں کھا لی جھوٹی۔ تو صحابی کہتے ہیں میرے پاک رسول نے کذبنی وصدقہ، عبداللہ ابن ابی کو سچا سمجھ لیا اور مجھے جھوٹا بنا دیا۔
کہ تم نے جھوٹی خبر دی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، وحی نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، اب حضور پاک نے اس کو بلایا، فرمایا عبداللہ ابن ارقم ابشر، تمہیں مبارک ہو، ان اللہ صدقک من فوق العرش، اللہ نے عرش سے تمہاری گواہی دی ہے، تم سچے ہو۔ تو اگر یہ غیبت ہوتی تو اس پر تو اللہ کی طرف سے ناراضگی آتی۔ تو معلوم ہو گیا کہ ایسے حالات میں یہ بات غیبت نہیں ہوتی، کہ اگر کسی مسلمان کو ضرر سے بچانا ہے، نقصان سے بچانا ہے، اس کو خبر کرنا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ غیبت نہیں کہلاتی ہے۔ جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھپے ہوئے تھے اور جنگل میں دن گزار رہے تھے، ان کے ہاتھ سے ایک قبطی مر گیا تھا، تو ایک آدمی آیا، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك لمن الناصحين۔ ایک آدمی نے کہا موسیٰ علیہ السلام، ان الملا، ملا کہتے ہیں سردار، بڑے بڑے لوگ، وزیر فرعون کے جو تھے۔ ملا کا معنی ہوتا ہے یعنی جن کی دیل ڈول دیکھ کے بندے کے دل بھر جائیں روب سے، وہی ہر کوئی بڑا آدمی ہے، تو اس لیے ان کو ملا کہا جاتا ہے۔ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، وہ مشورہ کر رہے ہیں تیرے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے، میں تیری خیر خواہی کرتا ہوں، نکل جاؤ اس ملک سے۔ تو اب یہ غیبت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے اس اللہ کے بندے نے آ کے خبر دی ہے، اس کو کوئی غیبت نہیں کہتا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سمجھو، اگر کسی بات میں مسلمانوں کا ضرر ہے، اگر کسی بات میں اسلام کا ضرر ہے، تو ایسی بات کا ظاہر کرنا جو ہے وہ غیبت نہیں کہلاتا۔ اب جب بات کھل گئی، قرآن نازل ہو گیا، منافقین ذلیل ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، تو اب ان کے جو ملنے والے تھے، مسلمان بھی تھے، اب اور لوگ بھی تھے، وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا یار تم بڑے شرمندہ ہو، بڑے ذلیل ہو گئے ہو، تمہاری بات تو کھل گئی، اب تو کوئی بات چھپی نہیں رہی ہے، اب ایک ہی علاج ہے کہ حضور کے پاس چلو اور ان سے معافی مانگو، تاکہ حضور اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگے، اور کوئی حل نہیں، معافی مانگ کے بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم نہیں جاتے معافی مانگنے کے لیے، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا۔ تو اب ان آیات میں ان کے ان احوال کا ذکر ہے، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں باہر سے آتے ہیں اور یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، طالب ہیں، ان سے وہ اپنے رشتہ داروں کا حج بدل کراتے ہیں پیسے دے کر۔ یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، کیونکہ حج بدل کرنا جو ہے یہ جائز ہے۔ بات سمجھو، یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کرنا ہے کرو، ماں کی طرف سے کرنا ہے کرو، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، سب جائز ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ حج بدل تو جائز ہو گیا۔ اب مسئلہ یوں سمجھیں کہ آپ جو حج بدل کرانا چاہتے ہیں، مثلا اپنے باپ کا، تمہارا باپ فوت ہو گیا، کیا وہ بڑا آدمی تھا، پیسے والا تھا، دولت والا تھا، اس پہ حج فرض تھا؟ اگر اس پہ حج فرض تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی جگہ سے آدمی کو تیار کرو جو آگے تمہارے والد کا حج بدل کرے، اور اس کا سارا خرچہ تم ادا کرو۔ اگر بفرض محال وہاں سے بھی نہیں آ سکتا تو کم از کم وہ میقات کے باہر سے آئے، مثلا مدینہ منورہ سے آ کے تمہارے باپ کا حج کرے، چونکہ مدینہ میقات ہے۔ طائف سے آ کر تمہارے باپ کا حج کرے، احرام وہاں میقات پہ باندھے حج بدل کی نیت سے۔
تو حج ہو سکتا ہے، اور اس کے سارے اخراجات جو ہیں وہ بھی تمہارے ذمہ ہوں گے۔ اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے باپ نے یا میرے دادے نے حج تو کیا ہے، چلو ہم مکے میں رہتے ہیں، یہاں کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو بھئی میں ان کے لیے نفلی حج کرا دوں، تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ مکے میں کسی آدمی کو کہہ کے بھی ان کے لیے نفلی حج کرا سکتے ہیں، اور اس کا اخراجات جو ہیں وہ بھی آپ دیں گے، خرچہ جو ہے جتنا ہو آج کے حال کے مطابق وہ آپ ادا کریں۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ اور ایک میری طرف سے مشورہ کہ یہاں ہر آدمی پر حج بدل کا اعتبار نہ کرنا، ایک حج بدل کا اور ایک بکریاں ذبح کرنے کا، یہ ہر کسی پہ اعتبار نہ کرنا۔ یہاں بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں ماشاءاللہ جو 200 بکری کے پیسے لے کے 2 بکریاں ذبح کریں گے، باقی کے لیے دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایسے بھی ماشاءاللہ یہاں پڑے ہوئے ہیں کہ 20 آدمیوں سے حج بدل کے پیسے لیں گے، اب حج تو اسی ایک کا پیسے انشاءاللہ وہ ایک بھی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اپنا کرتے ہیں، چھوڑو، ان کے لیے دعا کر دیں گے، عرفات میں کام ہو گیا بس۔ تو یہ کوئی دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ حج بدل ادا ہوگا۔ حج بدل اس آدمی کو دیں جس پر تمہیں یقین ہے، پہلے تو اپنی باپ ہے اس کا بیٹا کرے، اس کا بھتیجا کرے، اس کے گھر والے کریں، اور اگر آپ مجبور ہیں آپ کسی اس عالم کو، اس طالب کو دیں جس پر آپ کو یقین ہوگی یہ دھوکہ نہیں کرے گا، یہ دیانتدار آدمی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، حج ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ جب آپ مثلاً اپنے باپ کا حج بدل کرتے ہیں تو حدیث مبارک میں آتا ہے حج کرنے والے کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تیسرا پیسے دے کے حج بدل کروا رہا ہے تمہارے باپ کا، تو تینوں کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کوئی نہیں، آپ اپنا کر چکے ہیں، بالکل بدل کریں اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ان اقارب کا جو مر گئے بیچارے اور بدلنے حج نہیں کر سکے۔ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نام اشال مریم، اشال کا تو مجھے پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے، مریم البتہ اسلامی نام ہے، مریم تو قرآن میں ہے نا، سورت مریم بھی ہے، وذکر فی الکتاب مریم بھی ہے، باقی اشال مشال کا مجھے نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے۔ تو مریم ایک نام کافی ہے، دو نام کیوں رکھتے ہو؟ اشال الگ ہے، مریم الگ ہے، ایک رکھو۔ بس لوگ اصل میں آج کل ایک یہ بھی فیشن چل پڑا ہے کہ نئے نام رکھے جائیں، ایسا نام رکھو جو اس علاقے میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کافی عرصہ پہلے ایک آدمی آیا، اس نے مجھے بالکل میرا ناک میں دم کر دیا، کہتا ہے جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، مہربانی کر کے آپ ایسا نام بتائیں کہ پوری سرزمین میں کسی اور کا وہ نام نہ ہو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مثلاً ہمیں اپنے محلے کا پتہ ہے، دوسرے محلے کا ہمیں کیا پتہ ہے کیا کیا نام ہے؟ اور نہیں حضرت آپ بتائیں۔ میں نے کہا پھر ابلیس رکھ لو۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا مجال ہے کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھا ہو، تمہارے بیٹے کا نرالا نام ہوگا۔ یہ کیا تماشا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، نئے نئے نام، کبھی مشال ہے، کبھی اشال ہے، کبھی منال ہے، کبھی انال ہے، کبھی اکال ہے، کبھی اکال ہے، کبھی بتال ہے، یہ کیا ہے؟ خدا کا خوف کریں، تمہارے پاس حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں، تمہیں وہ پسند نہیں ہے؟ تمہارے پاس ازواج رسول اللہ امہات المومنین کے نام ہیں، وہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ تم نے ضرور فیشنیبل ماڈرن نام رکھنے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور اللہ کا عذاب آیا ہے لوگوں پہ کہ اگر کسی کا نام ہوگا نا محمد اکرم تو کہیں گے اکی، اکو، انگریز چونکہ ایسے بولتا ہے نا تو یہ اس کی نسل ہے نا بیچاری، یہ مانوی نسل ہے نا ان کی، یہ بھی اس نام کو بگاڑیں گے۔ اچھا، عبد الخالق، خالق، بھائی بندہ خالق ہو سکتا ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ عبد الرزاق نام کہیں گے رزاق، اور رزاق صاحب جی، رازق صاحب جی، خدا کا خوف کرو، انسان کیسے رزاق ہو گیا؟ وہ تو تم نام لیتے ہوئے بھی گناہ گار ہو جاؤ گے۔ بس وہ انگریزوں کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں، وہ جو کہیں گے ہم حاضر ہیں کریں گے۔
وہ پہلے پتلون لمبی پہنتے تھے، ہم بھی لمبی پہنتے تھے، اب انہوں نے موٹی پنڈلی تک پہننی شروع کر دی، ہم نے بھی وہاں تک شروع کر دیے، اب اس سے بھی اوپر چلے جائیں گے، ہم بھی اوپر چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس مہمان آئے تو ہم نئے کپڑا بچھاتے ہیں تاکہ اس کے اوپر سے گزرے، یہ اسراف ہے، گناہ، بالکل گناہ ہے، بالکل گناہ ہے کہ کپڑا بچھاؤ، کپڑے کے اوپر چلے گا، کیا اس کے پاؤں اتنے نازک ہیں کہ ماشاءاللہ فرش مخمل پہ چلنے سے چھلے جاتے ہیں؟ یہ تکبر ہے، بالکل تکبر ہے۔ اسی لیے تو ہے نا یہ بات، یہ ریڈ کارپٹ پہ سلامی ہوگی، اسی لیے تو ہوتا ہے نا۔ اچھا تم تو کپڑا بچھاتے ہو، یہ ایک فرقہ ہے تمہارے ملک میں بھی ہے اور پوری دنیا میں ہے، ان کا جو بڑا ہے نا، جو بڑا ان کا گرو مہنت ہے، وہ جب آتا ہے تو دونوں طرف لڑکیاں جو ہیں نوجوان کھڑی ہوتی ہیں اور وہ لیٹ جاتی ہیں اور اپنی زلفیں بچھا دیتی ہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر، وہ ان کی زلفوں کے اوپر چل کے جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جس کی زلف پہ ہمارے پیر سائیں کا پاؤں آ جائے گا نا، اس کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، یہ بالکل تکبر ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، کائنات میں میرا ایمان ہے اللہ کی مخلوق میں حضرت محمد مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں، نہ ہوا ہے اور نہ میرے مدنی جیسا اللہ کسی اور کو پیدا فرمائے گا۔ حضور کے لیے تو کبھی کپڑا نہیں بچھایا گیا، حضور کے لیے تو صحابہ نے کبھی چادریں نہیں بچھائی، ورنہ حضور وہ چاہتے تو وہ تو اپنی پلکیں بچھا دیتے، اپنی آنکھیں بچھا دیتے، ہاتھ بچھا دیتے کہ حضور آپ اس کے اوپر چلیں۔ یہ ایک رواج ہے ہم نے بنا رکھے ہیں، اور یہ کافروں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی رسمیں ہیں، غیر مذہبوں کی رسمیں ہیں جو مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئی ہیں۔ ہمارے پاس اب بھی ایک پیر صاحب ہیں، ویسے میں ان کو جانتا بھی ہوں، ان کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو دعوت کریں نا جی کہ چائے قبول فرمائیں، تو وہ دعوت میں یہ شرط ہے کہ وہ چائے پہ آئیں گے، 50,000 روپے آپ نذرانہ پیش کریں گے، اور جتنے برتن چائے میں استعمال ہوئے ہیں وہ بھی سارے لنگر میں چلے جائیں گے، اور کھانے کی دعوت دیں تو 1,00,000 روپے کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، اور جتنے برتن ہیں وہ بھی سارے لنگر کے حوالے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیبن، ان کے بزرگ تو وہ تھے جو کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جنہوں نے کفر کا مقابلہ کیا، جو انگریزوں سے ٹکرا گئے۔ اولادیں پھر ہماری جیسی ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی اس مہینے میں عمرہ کرے تو حج کرنا ہوگا، کیوں کرنا ہوگا جی؟ حج تو زندگی میں ایک فرض ہوتا ہے، کوئی ہر سال نیا فرض ہوتا ہے، ایک حج کر چکے ہو بس، کوئی فرض نہیں۔ احناف کے نزدیک کیا یہ شرط نہیں ہے کہ ولی کے، ان کے نزدیک بھی شرط ہے کہ لا نکاح الا بولی، ان کے نزدیک بھی شرط ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن تمہوں نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ائمہ کے عیب ڈھونڈتے رہو گے۔ ان کے مسائل کو تلاش کر کے اعتراض، خدا کے بندے تم نے مسئلہ سمجھے ہی نہیں، ولی والے مسئلے پہ کسی کا اعتراض ہی نہیں ہے، کسی امام کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عاقل بالغ لڑکی نے بغیر وکیل کے، بغیر ولی کے نکاح کر لیا تو اب ہم اس کو نکاح سمجھیں گے یا زنا سمجھیں گے؟ مسئلہ یہ ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ بغیر ولی کے نکاح کرو، یہ تو سب کے نزدیک ضروری ہے کہ لا نکاح الا بولی، لیکن بات سمجھو، ایک عورت نے کر لیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کر لیا، تو کیا اب ہم اس پر زنا کی حد جاری کریں گے؟ کوئی ایسا واقعہ حدیث مبارک میں ہے کہ کسی نے ولی کے بغیر نکاح کیا اور اس پہ حد جاری ہو؟
تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل نکاح ہوگا نہیں، یہ زنا ہے اور حد جاری ہوگی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، اس پر حد تو جاری نہیں ہوگی، لیکن اس نے غلطی کی ہے، وہ توبہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ الایّم احق بنفسها، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، متعلقہ عورت ہے، شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کا اپنا نفس جو ہے وہ کافی ہے، اس کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے کہ کیا وہ قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کیوں سمجھدار ہے، اب بچی تو ہے نہیں، وہ شادی کر چکی ہے، ہر بات کو سمجھ رہی ہے، وہ بھی حدیث میں ہے کہ وہ خود احق ہے۔ اور اسی طرح اگر ولی موجود بھی ہو، اس پر بھی پابندی ہے کہ لڑکی کی رضا حاصل کرے، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی ہے کر دو، جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں ماشاءاللہ، 15 سال کی لڑکی ہے، 5 سال کا دولہا ہے، نکاح کرنے والے بھی ولی ہیں، ماں باپ ہیں۔ اب اس سے بڑا کوئی ظلم ہے 5 سال کے بچے سے شادی کرو؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے کہ اپنی لڑکی کو شادی کی میں نے قرآن شریف سے کر دی، قرآن سے بھی شادی ہوتی ہے، بات سمجھتے ہیں۔